آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس چیز کے بارے میں قرآن کریم میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کے متعلق کیا ذکر موجود ہے۔ میرے مسلمانوں، آج پوری دنیا کے اندر 14 فروری کے نام پر جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ مغربی ممالک سے نکل کر دیگر ممالک بلکہ اسلامی ممالک اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ویلنٹائن ڈے منانے کی بے حیا رسم و رواج زوروں پر ہے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی ایسا ڈے نہیں ہے جو منایا جائے اور اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات موجود ہو۔ آج 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے یوم عاشقی اور یوم محبت کا دن اس کا نام رکھا گیا، لیکن مسلمان اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اور اس دن جو ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کو، ایک لڑکی ایک لڑکے کو گلاب کا پھول دے کر کے یا اسی طریقے سے کارڈ دے کر کے، تحفہ اور گفٹ دے کر کے، یہ ان کے لیے زنا اور گناہ کا دروازہ کھلنے کا یہ راستہ 14 فروری ہے۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں کہ اگر آج ہم کسی نامحرم لڑکی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنی گرل فرینڈ بنا رہے ہیں اور اسے گلاب کا پھول دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسے کیا ہے 14 فروری کو کارڈ دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، گفٹ دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تنہائی میں مل کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ تنہائی میں ملنا تو بہت دور، اب 14 فروری کو یوم عاشقی اور محبت کے نام پر ہوٹلوں میں جا کر کے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، یاد رکھنا آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر رہے ہیں، کل آپ کو بھی اللہ کسی بیٹی کا باپ بنائے گا۔ جب آپ کسی بیٹی کے باپ بنیں گے اور آپ کی بیٹی ویلنٹائن ڈے کے نام پر کسی کے ساتھ گناہ کرنے جائے، کسی کو گفٹ دینے جائے، گلاب دینے جائے، تنہائی میں ملنے جائے، ریور فرنٹ چلی جائے یا اسی طرح پارکوں میں چلی جائے، اس وقت آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن آپ خود وہ کام کر رہے ہیں۔ اور تو آپ کو کیوں نہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ محبت کے نام پر اس کا استعمال کر رہے اور اسے تسلی دے کر کے محبت کا اظہار کر کے گناہ کر رہے، کل آپ کو اللہ جب کسی بیٹی کا باپ بنائے گا، آپ کی بیٹی بھی یہی کارنامے انجام دے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور میں ہماری اس امت کی اور قوم کی بیٹیوں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، آج جو ہے اپنی ماں کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، سہیلیوں سے ملنے کے نام پر، کمپنیوں میں جاب کے نام پر، فیکٹریوں میں کارخانے کے نام پر، اور یہ ساری چیزیں جو اپنے کاروبار کے عنوان سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر کے وہ چلی جاتی ہیں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے، ویلنٹائن ڈے منانے، گفٹ دینے، ہوٹلوں میں جا کے زنا کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا میری قوم کی بیٹیوں، آج تم بیٹی ہو، کل تم بھی ماں بنو گی کسی بیٹی کی۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، ان الذین یحبون الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے تہواروں کو پسند کرتے ہیں جس میں بے حیائی ہو، جس میں بے شرمی ہو، جس میں فحاشی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الذین یحبون الفاحش فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اور کیا ہے، 14 فروری کو وہ گفٹ دینے کے لیے اور روز دینے کے لیے، کارڈ دینے کے لیے نامحرم لڑکی سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو فحاشی کا دن ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کو پسند کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ تو یورپ کے ممالک سے ہم نے سیکھا، اب یہ غیر قوم یہود و نصارہ ان چیزوں کو مناتی چلی آئی، اور اب مسلمانوں کے اندر نئی نسلیں اس کو 14 فروری کو وہ خود منا رہی ہے اور اسے ایک محبت کے اظہار کا دن سمجھ رہی ہے۔ اور 14 فروری محبت کے نام پر آج ہوٹلیں بک ہوتی ہے اور گناہ کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو ایک ہی چیز رستہ بتایا کہ نکاح کے علاوہ نامحرم سے کوئی تعلق، یہ تو اسلام نے منع ہی کیا ہے، لیکن یہ محبت کے نام پر بغیر نکاح کے جگہ جگہ جا کر کے تنہائی میں چھپ کر کے یہ زنا کرنے والے، یہ گناہ کرنے والے، محبت کے نام پر ماں بہنوں اور بیٹیوں کو استعمال کرنے والے، یہ کسی کتے اور سور سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کتے کبھی نکاح کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سور کبھی نکاح کرتے ہیں، وہ بغیر نکاح کے یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ بغیر نکاح کے یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کتے اور سور سے کم نہیں ہے۔ یہ محبت کے نام پر آج مسلمان اپنی ہی قوم کی بیٹیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے پریشانی جو ہے پورے عالم کے اندر، خصوصاً ملک ہندوستان میں، ہمارے ہی گناہ، ہمارے ہی اعمال بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پریشانی کی وجہ مسلمانوں کے خود ان کے اعمال ہے۔ اب یہ بڑھتا بڑھتا یہ تو ایک ایسی شکل اختیار کر گیا کہ نئی نسلوں میں اگر یہ کہا جائے کہ شاید 50% نہیں 80% نئی نسلوں کے نوجوان جو ہے وہ کسی نہ کسی نامحرم کے تعلق میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کلچر اسلام نے نہیں دیا، یہ زنا اور گناہ کا کلچر اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام نے تو نکاح کی اجازت دی ہے کہ نکاح کرو اور کیا ہے، گھر بساؤ۔ یہ تو بغیر نکاح کے یہ کام کرنے والے وہ کسی جانور سے کم نہیں ہے۔ آج اکثروں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر 2-3 انسان گزرے ہیں اور بعضوں نے ایک ہی کے 3 واقعے نقل کیے ہیں۔ سن عیسوی 279 کے اندر ایک پادری تھا، راہب تھا، جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور اسی کے کلیسا میں ایک لڑکی تھی راہبہ۔ اب یہ پادری اور راہب کو اس لڑکی راہبہ سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، لیکن عیسائی مذہب میں راہبہ اور راہب کو عیسائی مذہب میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو راہب بن گئے یا راہبہ بن گئی، اب وہ زندگی بھر بغیر نکاح کے رہنا پڑتا ہے۔ راہب اور راہبہ بننے کے بعد عیسائی مذہب میں وہ شادی نہیں کر سکتے، ان پر پابندی تھی۔ اب ان دونوں کو محبت ہو گئی اور عشق ہو گیا، اب یہ ملنا چاہے تو کس طرح مل سکتے ہیں، کیونکہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔
کیونکہ راہب اور راہبہ کا جو کردار ادا کیا، اب اس کی وجہ سے ان کے مذہب کے مطابق ان کا نکاح، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس راہب اور پادری کے دل و دماغ میں شیطان نے اپنا وسوسہ ڈالا اور اس نے راہبہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کلیسا کا راہب ہوں، پادری ہوں، اور میں نے عیسائی مذہب کی کتابیں پڑھی ہے، سمجھا ہے، اور میں بڑا آدمی ہوں، راہب اور پادری، اور آپ ابھی راہبہ ہیں، آپ بھی کچھ جانتی ہوں گی، لیکن تم سے بڑا عہدہ میرا ہے، اور مجھے خواب میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ 14 فروری کو اگر ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ، ایک محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والی کے ساتھ 14 فروری کو اگر زنا کر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اب راہبہ کی راہب کی یہ بات سن کر راہبہ نے کہا کہ بڑا آدمی ہے، پادری ہے، راہب ہے، جب وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اگر 14 فروری کو ایک عاشق اور معشوقہ، دو محبت کرنے والے زنا کرے تو اس راہب کا نام ہی ویلنٹائن تھا، تو گناہ نہیں ہے۔ تو وہ راہبہ نے اس کے ساتھ 14 فروری کو زنا کر لیا، گناہ کر لیا، اور وہ 279 عیسوی کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد عیسائی مذہب کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس دن سے ویلنٹائن کا جو ہے یہ ڈے کی محبت کے نام پر، زنا کے نام پر وہ قتل ہو گیا۔ اس کی یاد میں بےہودہ محبت کرنے والے، آوارہ گردی کرنے والوں نے اسے ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک تہوار بنا دیا۔ ایک واقعہ یہ اس عیسائی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دوسرا کہ ملک روم کے اندر جب ہے، وہاں پر رومیوں کی حکومت رہی اور بڑھتے گئے تو ایک پادری ویلنٹائن کے نام سے جو تھا اس کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ مذہب تبدیل نہیں کیا تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد جو جیلر تھا اس کا گھر قریب میں تھا، اب وہ پادری تھا، اس لیے جیلر نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اسے صبح شام جیل میں کھانا پہنچا دینا۔ اب وہ کھانا لے کر آتی تھی، کیونکہ جیلر بھی جانتا تھا یہ پادری ہے، ہمارے مذہب کا بڑا آدمی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ جیلر کی بیٹی کھانا لے کر آتے جاتی اور اس سے اس کو محبت ہو گئی۔ جیلر کی بیٹی کو ویلنٹائن کے جو آدمی تھا پادری، اس سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت جو ہے جب اس نے ایک خط لکھا جیل کے اندر سے اپنی محبت کا، تو وہ خط جو پکڑا گیا اور اس میں 14 فروری کو ملنے کا جو وعدہ تھا اس خط میں لکھا ہوا تھا، جیلر نے جب پکڑ لیا تو 14 فروری کو ویلنٹائن کو فوراً پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اور ایک اور ویلنٹائن نام کا ایک آدمی گزرا کہ جب ملک روم کے اندر آپسی دوسرے ملکوں میں جنگوں کا ماحول بنا تو اس صورت میں کلاڈیس نے یہ اعلان کیا کہ تمام شادی شدہ اور نوجوان جو ہے سب کو جنگ کے لیے بارڈر پر جانا ہوگا، اور تو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں کہ شادی شدہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں، اور غیر شادی شدہ اپنی معشوقوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو کلاڈیس نے پورے ملک روم میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی شادی نہیں، کوئی منگنی نہیں۔ تو یہ پادری ویلنٹائن جو تھا، اب کسی بھی شکل میں جتنے واقعے نکالیں گے، ویلنٹائن ایک پادری ہی تھا، نصارہ تھا، عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو اس نے مخالفت کی، کلاڈیس بادشاہ کے حکم کی مخالفت اس پادری نے کی، اور اس کے بعد اس نے کیا کرا کہ لوگوں کو
تشکیل کر کے لوگوں کی شادیاں کرانی شروع کری. بادشاہ کے حکم کے خلاف یہ گیا اور شادیاں ہونے لگی. تو اس کے بعد جو جنگوں کے لیے جا چکے تھے ان لوگوں نے بھی یہ بات رکھی کہ ہماری زندگی اب اس طرح گزر رہی ہے گھر سے دور, اب ہم کیا کریں. تو یہ پادری کیا کرتا تھا کہ جن لوگوں کو لڑکی کی ضرورت ہے وہ اپنے نام کی چٹھیاں تیار کرے, اور ادھر شہر میں جن لڑکیوں کو ضرورت تھی ان کے نام کی چٹھیاں تیار کرتے, اور 14 فروری کو ڈبوں میں سے ایک ڈبے میں سے لڑکی کی چٹھی اور ایک ڈبے میں سے ان فوجی میں سے کسی ایک کی چٹھی نکالی جاتی, اور دونوں چٹھی میں جس کا نام نکلتا اس لڑکی کو اس فوجی کے حوالے زنا کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا 14 فروری کو. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ تو بے حیائی بے شرمی کا دن ہے. تو کسی بھی شکل میں اگر آپ چاہے کارڈ دے کر کے ویلنٹائن ڈے کا اظہار کرے, یا اسی طریقے سے گفٹ دے کر کے کرے, روز دے کر کے کرے, گلاب دے کر کرے, کوئی بھی شکل میں اگر آپ اظہار کرتے ہیں, یہ یہود و نصارہ کے آپ سپورٹ میں ان کا ساتھ دے کر اللہ کے قانون کا انکار کرتے ہیں. اور عیسائی مذہب میں کتاب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ لوگ, یونو نام کا جو آدمی تھا وہ شادی بیاہ کرانے میں بہت ماہر تھا, اس کو لوگ محبت کا خدا مانتے تھے. اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے بت ہوتے ہیں الگ الگ, اسی طرح اللہ ایک نہیں, وہ اللہ ایک خدا الگ ہے اور محبت کا خدا ایک الگ ہے, اور محبت کا خدا الگ ہے. اسی لیے 14 فروری کو محبت پیدا کرنے والے کو ایک دوسرے سے ملانے والا خدا کوئی اور ہے. یہ تو شرک ہے, ایسا کرنے والا مشرک ہے. تو جب ایسا کرنے والا مشرک ہے تو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے والا بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کے وہ بھی اسلام سے خارج مشرک ہے. 14 فروری کو کارڈ دینے والا, گفٹ دینے والا, روز دینے والا, ملاقات تنہائی میں کرنے والا, اس کو اچھا دن سمجھنے والا, ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن ماننے والا, وہ اسلام سے خارج ہے. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کر لیا, آپ مشرک ہو گئے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ مشرک ہو گئے, وَلَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے زندگی کے سارے نیک اعمال اللہ برباد کر دے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ میدان محشر میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں. یہ دن منانا مشرک بننا ہے, اس کو اچھا سمجھنا مشرک بننا ہے, کارڈ دینا مشرک بننا ہے, گفٹ دینا مشرک بننا ہے, اپنے ایمان کا سودا ہے. کیونکہ یہ محبت پیدا کرنے والا خدا کوئی اور کو مانتے تھے, تو کسی اور کو اگر آپ نے یہ محبت کا دن سمجھا اور اسے اچھا سمجھا, آپ نے بھی کسی اور کو خدا تسلیم کر لیا, اور یہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شرک, اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. شرک یعنی پارٹنرشپ, خدا ایک ہی ہے, محبت کا خدا کوئی اور سمجھا, آپ نے اللہ کو پارٹنر بنا دیا. اور اللہ کہہ رہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ, نماز روزوں کی کمی, تلاوت کی کمی میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا, لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اسے کبھی معافی نہیں دوں گا.
کا ہم خالق نہیں ہوتے، نکاح کر کے لے آتے لڑکی، ہم اس کے پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، اگر وہ ہماری بیوی ہمارے حق میں کسی اور کو پارٹنر بنائے ہماری غیرت گوارا نہیں کر سکتی، وہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اس کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنا لے، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی کو اللہ نے کہا۔ اور دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ کہہ رہے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو روزی دینے والا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کہہ رہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ قرآن کریم کھول کر دیکھ لیجیے، آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھ لیجیے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے لوگوں کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ شرک اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ جن کو ہر حال میں ناپسند کرتا ہے۔ ان ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ 3 شخصوں سے اللہ اتنے ناراض کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ مبتغی الاسلام فی الجاہلیہ، کہ مسلمان ہوتے ہوئے جاہلیت کی رسموں کو بڑھاوا دینے والا، رسم و رواج کو بڑھاوا دینے والا، اسلام کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ کسی اور کے طریقے کو پسند کرے، مسلمان ہوتے ہوئے یہود و نصارہ کا طریقہ پسند کرے، مسلمان ہوتے ہوئے مشرکوں کا طریقہ پسند کرے، مسلمان ہوتے ہوئے کسی اور کا طریقہ پسند کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ اللہ کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں اور سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ زبان سے تو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں ہوتا، ہمارے جسم پر اسلامی لباس نہیں ہوتا، یہود و نصارہ کے لباس ہوتے ہیں، ہمارے بال دیکھے اللہ کے نبی جیسے بال نہیں ہوتے، یہود و نصارہ والے بال ہمارے سروں پر ہوتے ہیں۔ ہمارا کھانا پینا رہن سہن ہمارا کلچر ہمارا معاشرہ دیکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہے یا یہود و نصارہ مشرکوں والا ہے۔ ہر ایک اپنے خود جائزہ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، کسی حال میں بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نبی نے ابغض الناس کہا کہ لوگوں میں اللہ کا سب سے زیادہ غصہ ایسے لوگوں پر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا غصہ ہوگا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تیسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جانتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی رواج نہیں ہے، یہ اسلامی تہوار نہیں ہے، پھر بھی وہ غیروں کے تہوار کو اچھا سمجھتے ہیں، یہودیوں کے تہوار کو اچھا سمجھتے ہیں، عیسائی اور نصارہ کے طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہے۔ اس لیے
یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے آج ہم ہماری بچیوں کو اسکول اور کالج تو بھیج دیا، اب وہیں سے جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں، اب وہیں سے یہ 14 فروری کے نام پر، ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو ہے وہاں سے جو بات چیت ہوتی تھی، اب اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، زنا تک پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راستے سے ہماری بچیاں گفٹ دے رہی ہے، اور کیا ہے، گلاب دے رہی ہے، اور یہ زنا کے دروازے کھول رہی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے اپنی سہیلی کے وہاں جا کر آتی ہوں، فلاں کام سے جا کر آتی ہوں، آدھے گھنٹے میں آ جاتی ہوں، آپ اتنا اندھا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں کیا کچھ کر کے آتی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج جس کو بھی کہے کہ اپنی بچی اپنے بچوں پر دھیان دو، ہر ایک آنکھ بند کر کے کہتا ہے میری اولاد ایسی نہیں ہے۔ یہ آپ کا دھوکہ ہے، یہ آپ کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ جس کے پاس موبائل ہو، جس کے گھر میں ٹی وی ہو، آپ کتنا بھی اعتماد کر لو، شیطان کہیں نہ کہیں سے ان کو غلط راستے پہنچاتا ہے۔ آج کسی کو بھی کہو کہ اپنے بچوں، میرے اولاد ایسی نہیں ہے، جب بات سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد کیا کرنا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ 14 فروری کو ہماری بچیوں کے، ہمارے بچے، انہیں جو ہے کہیں پر نکلنے نہ دیجئے، ورنہ یہ کہیں نہ کہیں زنا اور گناہ میں ملوث ہو کر آئیں گے۔ اور خاص کر کے ہماری بیٹیاں، چاہے وہ جاب کرتی ہے، جاب والوں نے اپنی اپنی کمپنیوں میں پارٹی رکھتے ہیں 14 فروری کو، اور اسی بہانے وہاں کمپنی میں کام کرنے والے ایک دوسرے کو گفٹ دے کر کے ہوٹلوں تک جا کر کے زنا کرتے ہیں۔ ہماری وہ عورتیں جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، وہ وہاں پر بھی ایسے پروگرامات بنتے ہیں۔ ہماری وہ بچیاں جو کالج کام کرتی ہے، وہ کالج میں پڑھنے جاتی ہے، ہماری وہ بچیاں جن کے پاس موبائل ہے، ہماری وہ بچیاں جن کے پاس گاڑی ہے، 100 میں سے 99% اس 14 فروری کی بلا میں مبتلا ہے۔ اگر آپ نے دھیان نہ دیا اپنی اولاد کو، اندھا اعتماد اور بھروسہ کر لیا، یاد رکھنا جب وہ بچیاں، وہ بچے گناہ کے دروازے میں داخل ہو جائیں گے، اور اس دور کے اندر کیا ہو رہا ہے، جیسے وہ ویلنٹائن ڈے پادری نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اگر 14 فروری کو محبت کے نام پر ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ زنا کر لے، گناہ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان جس سے لڑکی سے محبت کرتا ہے، اپنی گرل فرینڈ بناتا ہے، اسے جھوٹی تسلی دیتا ہے، اسے شادی کے لیے اطمینان دلاتا ہے، وہ کہتا ہے گھر والے راضی نہیں، اپنے بھاگ کر کریں گے، ہم کورٹ میں جا کر کے کریں گے، اور وہ لڑکی اعتماد کرتی ہے، اور اس کے عزت کے بجائے اس کے جسم کے کپڑے اتر جاتے، اور وہ زنا میں ملوث ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، شادی کی بات تو بہت دور ہے۔ جیسے اس پادری نے، بلکہ آج کے نوجوان تو جھوٹے جھوٹے خواب بتاتے، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے دونوں ساتھ میں فلاں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، میں نے خواب دیکھا اپنے پارک میں گھوم رہے تھے، میں نے خواب دیکھا تو میرے گھر کی جو ہے بہو بن کر کے آ گئی۔ اب یہ خواب جھوٹے، اس بیٹی کو تسلی دلا کر کے صرف مقصد یہ ہوتا ہے اس کے جسم کا استعمال کیا جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، جھوٹی تسلی دے کر کے کہ گھر والے، لڑکی کہے گھر والے نہ مانے تو بولے مناؤں گا میں، پھر بھی نہ مانے تو بولے چھپ کر کورٹ سے کر لیں گے، لیکن وہ نوبتیں نہیں آتی، وہاں تک بیٹی استعمال ہو جاتی ہے گناہ میں۔ قرآن کریم کے اندر پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ یہ جو آج کا نوجوان جو گرل فرینڈ بنا رہا ہے، جو بوائے فرینڈ بنا رہی ہے، اور یہ زنا کر رہے، قرآن کریم کا 18واں پارہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر لاؤ بیچ میدان میں اور 100 کولے مارے جائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور شادی شدہ ہے تو اسے تو رجم کرنا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کرنا ہے۔ جیسے کنوارے ملوث ہیں نا، یہ نہ سوچے کہ شادی شدہ، آج شادی شدہ مرد کے بھی ہر ایک کی ایکسٹرا جو ہوتی ہے، عورتوں کے بھی ہر ایک کی ایکسٹرا ہے،
عورتیں کیوں بھٹکتی ہیں؟ عورتیں جلدی نہیں بھٹکے گی شادی شدہ، کیوں بھٹکتی ہے؟ کہ مرد کی طرف سے کمی ہے، یا تو خرچے میں کمی، پیار میں کمی، رہن سہن میں کمی، وقت پر گھر نہ جانے میں کمی۔ یہ کمیاں جو ہے وہ کمی کا سپورٹ کوئی اور کر دے، وہ عورت بھٹک جائے گی۔ پیسوں کی ضرورت ہے، 200-500 روپے کی اگر مانگ رہی ہے، نہیں دیا اور جھگڑا ہو گیا، محلے کے کسی نے دیکھ لیا، کہا بھابھی تم مت لڑا کرو، 500 کی بات ہے میں دے دوں گا۔ اب وہ 500 کی چکر میں لائن کہیں اور ٹرانسفر ہو گئی، اس کے لیے گناہ کا راستہ ہو گیا۔ خرچے کا مسئلہ، جو بھی جس چیز کی مرد کی طرف سے کمی ہوتی ہے، عورت کو اگر اس چیز کا سپورٹ کسی اور جگہ سے باتوں کے ذریعے بھی مل گیا، وہ عورت غلط راستے چلی جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، مولانا عینو صاحب پالنپوری نے فکر موتی میں نقل کیا ہے، 14 اسباب نقل کیے شادی شدہ عورتوں کے بھٹکنے کے۔ اور بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں تو باہر ہوں، گھر پہ تو ہوں نہیں، باہر چیٹنگ کر رہا ہوں، چاہے اسنیک چیٹ پہ کرو کہ انسٹاگرام پہ کرو، بات چیت کرو، کچھ بھی کرو، تو تم وہاں کر رہا ہے تو قرآن بھی نے تو فیصلہ سنا دیا ہے کہ تو سمجھ رہا کہ گھر والی کو پتا نہیں، جب تو ادھر غلط رستے ہوگا تو تیری عورت بھی غلط رستے نہیں ہوگی، جس دن بانڈا پھوٹے گا نا اس دن پتا چلے گا تو غلط تھا تو وہ بھی غلط تھی۔ اس لیے 14 فروری جو ہے یہ حرام ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے نہیں، یہ حرام ڈے ہے، یہ زناکاری ڈے ہے، یہ شراب ڈے ہے، یہ عیاشی کا ڈے ہے، اور اس میں مسلمان بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اگر آپ نے نگرانی نہ کی یہ گناہ میں ملوث ہو گئے، کل میدان محشر میں وہ اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے بیٹی دی تھی، اے میرے بندے میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، ان بیٹی اور بیٹوں کا کیا حق ادا کیا تو نے؟ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا آپ سے۔ آپ اندھا اعتماد کر کے مت بیٹھیے۔ آج ہماری بربادی کے گیت چاروں طرف گائے جا رہے ہیں، کیوں گائے جا رہے ہیں؟ ذرا خود کی زندگی پر بھی تو نظر ڈال کر کے دیکھے کہ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کا کتنے، اللہ کی باتوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج جگہ جگہ شور ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، تو ذرا ہم سوچیں کہ ٹوٹنے پہ دکھ ہو رہا ہے تو ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ جب مسجدیں ویران ہوگی تو مسجدیں بد دعائیں دے گی، اور جب مسجدیں آباد ہوگی تو دعائیں دے گی۔ جب مسجدیں ویران ہیں، وہ نوجوان جو کبھی تہجد میں مسجدوں میں ہوا کرتے تھے، آج وہ نوجوان رات کو 2-3 بجے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے۔ مسجد حالت تو آنے کے ہیں، اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ایسا تمہارا معاشرہ۔ اس لیے اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنے آپ کو رجوع اللہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے والا بنائیے، اور روزانہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت والا بنائیے، اور ہر محلے کی کوئی بھی ہماری بہن بیٹی گزرے اسے اپنی بہن بیٹی کا درجہ دیجئے، ورنہ آپ گناہ میں ملوث ہوگے، آپ کی اولاد آپ سے زیادہ گناہ میں ملوث ہوگی۔ تو 14 فروری کو جس طرح کارڈ دینا حرام ہے، گفٹ دینا حرام ہے، روز یعنی گلاب دینا حرام ہے، اسی طرح لینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح آن لائن چاہے انسٹاگرام پر آپ بھیج رہے ہیں، گفٹ بھیج رہے، گلاب بھیج رہے، دل بھیج رہے، چاہے اسنیک چیپ پر بھیج رہے، کسی بھی ایپ کے ذریعے بھیج رہے، جس طرح یہ بھیجنا روبرو دینا حرام ہے، اسی طرح وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح نامحرم کو دیکھنا روبرو حرام ہے، ٹی وی اور موبائل میں نامحرم کو ویڈیو دیکھنا بھی حرام ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو بے حیائی کی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، بے شرمی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی اس حرام ڈے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔